बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे ने आला तालीम के हवाले से इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन डिक्लाइन का शिकार है, जवाल का शिकार है। साल 2025 में पाकिस्तान की तमाम जामियात में तकरीबन 2,60,000 से जायद दाखिले कम हुए, यानी कि 2,60,000 से जायद सीटें खाली चली गईं, एडमिशन्स को फिल नहीं किया गया। रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि साल 2022 में यानी साल 2021 में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इनरोलमेंट थी यूनिवर्सिटीज़ में वो 22,30,000 थी, मगर साल 2025 में ये तादाद कम होकर 19,60,000 रह गई। इसका दूसरा मतलब ये है कि मजमूई तौर पर 2,60,000 से जायद दाखिले कम हुए हैं, यानी कि तकरीबन 11% का डिक्लाइन है इनरोलमेंट के हवाले से। हायर एजुकेशन में एडमिशन्स के हवाले से 11% कमी वाक़ हुई है। गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट का रेफरेंस भी दिया गया जिसमें बताया गया है कि 2013 से 2022 तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9 लाख स्टूडेंट्स का इजाफा हुआ हायर एजुकेशन के हवाले से। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने एडमिशन्स लिए, मगर अब गुज़श्ता 4 से 5 साल के दौरान इस तादाद के अंदर दिन ब दिन कमी वाक़ हो रही है। अब लोग आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ का रुख क्यों नहीं कर रहे, क्यों स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका अब एक क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट खुद इस बात का इकरार कर रही है, इंकशाफ कर रही है कि जॉब मार्केट नहीं है। लोग अब यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन इस वजह से हासिल नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि जो डिग्री है ये महज एक कागज़ का टुकड़ा है, बल्कि कागज़ का टुकड़ा भी नहीं है बल्कि एक रसीद है, और ये वो रसीदें हैं जिन पर लाखों रुपया खर्च करके भी उन्हें मार्केट के अंदर जॉब नहीं मिलेगी। तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, अपना वो कीमती सरमाया पैसा वो अब इन यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, अब वालिदैन और स्टूडेंट्स वो अपने उस सरमाए को तालीम के ऊपर खर्च नहीं कर रहे। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है, जॉब फैक्टर है, और उसके साथ साथ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि तालीम की नेचर बदल गई है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ग्लोबली कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है। पहले एक कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट था, एक ज़माने में मेडिकल की एजुकेशन बहुत ग्लैमरस थी, एक ज़माने में इंजीनियरिंग को कंसिडर किया जाता था कि बड़े अच्छे टॉप प्रोफेशंस के अंदर कंसिडर होता था, मगर आज हम देख रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दाखिलों में डिक्लाइन है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीटें खाली जा रही हैं। तो वो जो कन्वेंशनल ग्लोरीफाई जॉब से प्रोफेशंस थे वो भी अब डिक्लाइन का शिकार हैं। पहले एक मजाक उड़ाया जाता था कि जनाब आप मास्टर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, आप पाक स्टडीज़ के अंदर इस्लामियात के अंदर आप कर रहे हैं, तो आपको कौन जॉब देगा, आपको क्या नौकरियां आपको मिलेंगी सिंपल BA करके। तो अब तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जैसे मेडिकल की मैंने एग्जांपल दी, इंजीनियरिंग की आपको मैंने एग्जांपल दी है, ये सारे के सारे प्रोफेशंस भी अब प्रोफेशनली लोगों का पेट नहीं भर सकते। लोग अगर इनके ऊपर पैसे खर्च करें तब भी उन्हें रेलेवेंट जॉब उतने पैसों के अंदर दस्तयाब नहीं है। तो इससे आपको पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसका इम्पैक्ट आपको पाकिस्तान की जॉब मार्केट पर, और जॉब मार्केट का इम्पैक्ट आपको एजुकेशन के ऊपर आपको दिखाई देता है। मगर एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है,
وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اس لینس سے مت دیکھیں کہ لوگ ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز کا رخ نہیں کر رہے. آپ یہ سمجھیے کہ زمانہ بدل رہا ہے، نئی نئی ایجوکیشن کی فیلڈز سامنے آ رہی ہیں، نئی نئی جاب مارکیٹ سامنے آ رہی ہیں. اب ڈپلوماس کا دور ہے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمانے میں ایم بی اے نیا نیا آیا تو ایک بڑی دنیا مارکیٹنگ کے لیے ایم بی اے کرنے لگی اور ایم بی اے کی بڑی ڈیمانڈ تھی. پھر ایک ٹائم آیا کہ کمپیوٹر سائنسز کا دور آیا اور کمپیوٹر سائنسز کی طرف لائنیں لگیں اور سافٹ ویئر انجینئرس کی بڑی ایک چاندی تھی. اب ہم سافٹ ویئر انجینئر کے اس شعبے کو بھی ود دی پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ وہ بھی ریپلیس ہو رہا ہے. تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو لوگ اب کورسز کر رہے ہیں، لوگ ای کامرس کی طرف لوگوں کا ایک رجحان، ایک ٹرینڈ ہے، تو لوگوں کی اورینٹیشن بدل گئی ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 4 سال کی بی ایس آنرس کی ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر چلانا ہے تو آپ کو اسکلڈ اورینٹڈ ایجوکیشن کی طرف آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، اور آپ کو جو کنونشنل ڈگریاں ہیں ان پر آپ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس پوری ڈبیٹ کے اندر آپ یہ سوچئے کہ یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جس ملک کے اندر ہم سلوگن تو یہ لگاتے ہیں کہ ایجوکیشن فار آل، پڑھا لکھا پنجاب. یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ماضی کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کیمپینز ڈرا کرتی رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بچیوں کو سکولز تک لانے کے لیے وظائف دیے کہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ لیپ ٹاپس دے کر بہت ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہی ہے. وہ نوجوانوں کو سکوٹیز دے کے، الیکٹرک بائکس دے کے، قرضے دے کے، ان کو انٹرنشپس پروجیکٹس دے کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جاب مارکیٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان کے اس پرابلم کو. لیکن اس سے آپ کو ایک امپیکٹ پتہ لگتا ہے کہ جو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں اس سے نوجوانوں کا پیٹ نہیں بھر رہا، ان سکوٹیز سے پیٹ نہیں بھر رہا. یہ جو جتنے بڑے بڑے اسکالرشپ کے نام پہ اور بہت کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ نوجوانوں کو اٹریکٹ نہیں کر رہے. تو اس پالیسی کو گورنمنٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہم سلوگنز تو لگا رہے ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مگر ہمارے اپنے بچے یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن کے لیے کیوں تیار دکھائی نہیں دے رہے؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے تو تیار ہیں مگر وہ ریلیونٹ انوائرمنٹ ان کو نہیں مل رہا. جس مقصد کی خاطر وہ یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں وہ مقصد ان کا اچیو نہیں ہو رہا. تو اب پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اکنامک ماڈل کے ساتھ کیوں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر اب ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہمیں تو سلوگنز بڑے زبردست ہیں کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ 2.5 کروڑ بچے پاکستان کے وہ اسکول سے باہر ہیں، اور پھر ان 2.5 کروڑ کے بعد جو بچے اسکول تک جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کالج تک نہیں پہنچتی. جو کالج کراس کر لیتے ہیں اس میں سے ایک بڑی تعداد یونیورسٹیز تک نہیں جاتی، اور جو یونیورسٹیز کے جانے کے قابل بچے ہیں وہ بھی اب یونیورسٹیز کا رخ نہیں کر رہے. اور پھر ہمیں گورنمنٹ کی ترجیحات بھی دکھائی دیتی ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے پروفیسرز کے لیے، یونیورسٹیز جو ہیں وہ معاشی کرائسس کا شکار ہیں. یونیورسٹیز تنخواہیں نہیں دے سکتی، یونیورسٹیز نئے پروگرامز لانچ نہیں کر پاتی، یونیورسٹیز اپنی انفراسٹرکچر بلڈنگ کے اوپر کام نہیں کر پا رہی فنڈز کی کمی کی وجہ سے. تو گورنمنٹ کی جو ترجیحات ہیں ان میں بھی شاید کہیں پر ایجوکیشن موجود نہیں ہے. تو ایجوکیشنل ایمرجنسی لفظ کے طور پر، اصطلاح کے طور پر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی ایجوکیشنل ایمرجنسی نہیں ہے. اس ملک کے اندر دشمن کے بچوں کو کیا، اپنے بھی بچوں کو پڑھانے کا شوق اور ذوق موجود نہیں ہے. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان یونیورسٹیز کو بھی تالے لگائے جائیں گے، ان یونیورسٹیز کی زمینوں کو بھی سفید ہاتھی تصور کر کے بیچا جائے گا اور زمینوں کے ٹکڑے کیے جائیں گے. یہ جو یونیورسٹیز اتنے بڑے بڑے کیمپس بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے حساب سے بھی بکیں گے ایک دن. اگر یہی سچویشن رہی اور یہی حالات رہے تو یہاں پہ تالے ہوں گے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، پڑھانے والے کے ساتھ پھر کیا حالات و واقعات ہوں گے. تو ایک بڑا سوال ہے.
بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس قسم کی جو رپورٹس ہیں، اس قسم کی جو سرویز ہیں، ان کو ہمیں بڑا سیریس لینا چاہیے اور اس کے اوپر ایک برین سٹارمنگ کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز خالی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ میڈیکل کے اندر کوئی ایڈمیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جو کنونشنل ایجوکیشن تھی اس میں بھی اب لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن تو ویسے ہی لوگوں کی ریچ سے باہر ہے، مگر اب لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی اب ایک عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کی سخت نہیں رکھتا، تو لوگ ارننگ ہینڈ چاہتے ہیں، لوگ لائبلٹی نہیں چاہتے۔ تو ایک بڑا ڈائلما ہے، ایک المیہ ہے، بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے یا مزید ورسٹ ہوتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔